دھوکہ دے کے جاب تلاش کرنا برا کام ہے، لیکن اگر جاب کر رہے ہو تو تنخواہ دھوکے کی نہیں ملتی، تنخواہ اس کام کی ملتی ہے، تو کام جائز ہے۔ تو اس کی مثال ہے ڈرائیونگ لائسنس تھا نہیں آپ کے پاس اور ڈرائیور بن گئے آپ، جھوٹ بول دیا کہ میرے پاس لائسنس ہے۔ اب جب تنخواہ ملے گی تنخواہ حلال ہوگی، کیونکہ تنخواہ تو گاڑی چلانے کی مل رہی ہے نا، اب گاڑی فری میں تھوڑی چلا رہا ہے یہ۔ اب مالک بولنے لگا گاڑی کا کہ تو نے چونکہ لائسنس تو تیرے پاس ہے نہیں، تو نے جھوٹ بولا تھا، لہذا میں تجھے پیسے نہیں دوں گا، تو کہے گا تو پھر گاڑی تو تم نے چلوا لی نا ایک مہینہ مجھ سے، اس کام کے تو پیسے دو مجھے، تو وہ تو حلال ہوں گے پیسے۔ نظام اتنا خراب ہے کہ صحیح طریقے سے لائسنس بنوانے جاؤ تو بنتا ہی نہیں ہے، عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اگر سارے الٹے کام مجھ سے حلال کروا لو بیٹھ کے، ہاں تو پھر دے سکتے ہیں، مجبوری ہے، پھر وہ کر ہی نہیں رہا تو اب اس کا قصور ہے نا، کیوں لے رہا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ بہت حلال طیب کمائے نقل کروا کے آپ نے، تو صدقہ ہی کرنا پڑے گا۔ اب ایک دم نہیں کر سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے کر دو نا، ہر مہینے تھوڑے سے پیسے نکال دو، صدقہ کر دو تاکہ حلال ہو جائے وہ۔ باہر جانا چاہ رہے ہیں، ملک کے حالات دیکھو، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ لڑکے باہر بھاگ رہے ہیں، بھاگو، منع نہیں کیا، کمانے کے لیے پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہے۔ صحابہ بھی پوری دنیا تجارت کے لیے گئے نا، مکہ مدینہ میں تو نہیں بیٹھے رہے، وہ شام جاتے تھے، کہاں کہاں جاتے تھے۔ تو اس سے نہ کوئی عالم آپ کو منع کرے گا، نہ کوئی بزرگ آپ کو منع کرے گا، بلکہ میں تو اس کی ترغیب دیتا ہوں بھائی اگر باہر کما سکتے ہو تو یہاں سے نکلو، کیونکہ اس کا آپ کے کنٹری کو فائدہ ہے، ڈالر آئے گا، ریمیٹنس آئے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ ابھی جو ہم زندہ بچے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہی بچے ہوئے ہیں جو باہر سے کما کما کے بیچ رہے ہیں، ان لوگوں نے کچھ گھر بنا لیے، کچھ چیزیں بنا لی ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک سے محبت نہیں چھوڑو، ملک کو بدنام مت کرو۔ آج کل لوگ باہر جانے کی ترغیب تو دے رہے ہیں، لیکن ترغیب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو صبح و شام برا بلا کہتے ہیں وہ، کہ یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہا جائے۔ یہ اسٹائل غلط ہے۔ اپنے گھر کو کوئی بھی برا نہیں، گھر کے حالات خراب ہیں تو ہم نہیں ٹھیک کرنے ہیں نا، ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ باہر جا کے کمائیں۔ ہم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ باہر جا کے کماؤ یار، اسی طرح ٹھیک ہوگا ملک۔ ہمارے والے حکمران تو ٹھیک کر نہیں سکتے، تو آپ باہر جاؤ، کماؤ، اور یہاں کما کے بھیجو، اپنی فیملی کو سپورٹ کرو۔ آپ میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، پڑھائی کے لیے بھی باہر جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے جو باہر جا کے پڑھے ہیں وہ ملک کی بھی زیادہ اچھی خدمت کر رہے ہیں، جو پڑھائی ہے باہر، تو پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، عیاشی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور انلیگل طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے اتنی بعض دفعہ اتنی کچھ کوئی ایبلٹی، کوئی قابلیت، کوئی ہنر نہیں ہے، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے۔ اس سے بہتر تو اپنا ملک تھا پھر۔ تو آپ پہلے کسی سے مشورہ لے لو کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو اگلا کچھ سمجھدار، ٹریول ایجنٹ سے مشورہ نہ لو، وہ تو اس کو ویزا لگا کے بھیجے گا آپ کو باہر۔ کسی پڑھے لکھے سے مشورہ لے لو کہ بھائی میں باہر جاؤں، وہ آپ کو بتائے گا بھائی باہر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، وہاں پہ کوئی جنت الفردوس نہیں ہے، وہاں بھی اسی شخص کے لیے ٹھکانا ہے جس کو پہلے سے کچھ آتا ہو یا کچھ کرنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر۔ گٹکے والا وہاں جا کے تو سوائے گٹکوں کے، اور وہاں گٹکا بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور برباد ہو جائے گا، عیاشی میں پڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ابھی تو ایک بھیڑ چال بھاگے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے پھر بہت ٹینشن میں آتے ہیں بہت سے لوگ۔ بہت سے باہر جا کے خوش بھی ہیں، لیکن بہت سے باہر جا کے شدید ٹینشن میں بھی ہیں کہ یار ہم نے وہ کہتے ہیں پہلے گھر میں کم از کم روٹی تو ملتی تھی نا، بے روزگاری کے باوجود، وہاں روٹی نہیں ملتی آپ کو۔ اگر آپ کچھ کرو گے تو ملے گا، نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے پہلے کسی عقل مند سے مشورہ لو، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی آپ کے اندر کیا قابلیت ہے، وہاں جا کے آپ نے کیا گل کھلانے ہیں، کیا تیر مارنے، اگر موقع مل رہا ہے تو پھر نکلو، لیکن ملک کی خدمت کے جذبے سے نکلو کہ ہم پیسہ بھیجیں گے، اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارا خاندان یہاں کھائے گا، اس کو کچھ ابھی تو یہاں کی آمدنوں میں گزارا ہے ہی نہیں۔ میں آج بائک پہ جامعہ گیا ہوں اور آیا ہوں موٹر سائیکل پہ، ماسک لگایا، کیپ لگائیں، ڈنگ ڈنگ کر کے نا بڑا انجوائے کیا میں نے۔ ربیع الاول بھی تھا، جگہ جگہ لوگ ناچ بھی رہے تھے تھوڑا، تو اب خود بخود جو انجوائے ہو رہا ہے تو اس پہ تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی نا، میری نیت نہیں تھی انجوائے کرنے کی، لیکن بہرحال لوگ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے، تو پہچان بھی نہیں رہے تھے لوگ مجھے، ماسک تھا اور میں یوں جا رہا ہوں بڑا یوں گھما کے نا، جہاں روڈ خالی تھا، پرانا زمانہ یاد آ رہا تھا۔ تو ہمارے گارڈ نے بھی بولا آج تو بڑے مستی میں نے کہا اتنے دنوں بعد میں اپنی اصل پوزیشن پہ آیا ہوں نا۔ تو کتنے کا پیٹرول ڈل گیا؟ 300 روپے کا پیٹرول۔ ابے میں نے کہا یار 300 روپے کا اتنے سے سفر میں پیٹرول؟ تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں پیٹرول کہاں پہنچا ہوا ہے، 300 روپے کا
20 किलोमीटर होगा। तो मैंने कहा भाई 20 किलोमीटर में 300 रुपए का पेट्रोल फूक गया। तो अब जिस बेचारे की 40-50 हजार रुपए आमदन है, जो यहां से शारा फैसल बाइक पे जा रहा है, वो तो ट्रक के नीचे आके मरेगा थोड़े दिनों में। वो तो ट्रक के नीचे आके मरेगा। उसको तो खुदकुशी से बचने के लिए कहा जाएगा बाहर दफा हो, यहां बाहर जाके कुछ कमा, तू यहां क्या कर रहा है तू। लेकिन जिसका बिजनेस चल रहा है, जो नोट छाप रहा है, तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग भी बाहर चले गए तो यहां तो लोग और भूखे मरेंगे भाई, तो लोग और भूखे मरेंगे। तो जो खा रहा है पी रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं खा रहा बेरोजगार है उसको तो रिस्क कमाना फर्ज है। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह कहा है कि समंदर को हमने मुसख्खर क्यों किया है, ताकि अल्लाह की रोजी तलाश करो। तो समंदर पे बैठ के कहीं जाओगे तो तलाश करोगे ना, सफर करोगे तो तलाश करोगे। तो समंदरों में जहाज भी अल्लाह ने बनाए इसलिए ताकि हम ट्रैवलिंग करें। एक ही जगह बैठने के लिए होता तो अल्लाह ने जमीन हमारे लिए मुसख्खर ना की होती। तो निकलो, दफा हो यहां से, ठीक है ना। गुर्बत करो ना, हमारे सामने बैठ के मत रोया करो, दफा हो जाओ यहां से, कमा के भेजो यहां पे। लेकिन वहां जाने के कुछ साइड इफेक्ट हैं। वो ये कि माहौल बहुत ज़्यादा बुरा है। अब तो यहाँ का भी बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, अब तो सब जगह एक ही जैसी हो गई है। लेकिन थोड़ा वहाँ जाके नेकरें चढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तानी जब जाता है ना, तो वो अजीब सा उसका दिमाग एक हफ्ते तक ख़राब रहता है। उसने मंजर कभी देखा नहीं होता, तो वो हर लड़की को घर तक पहुँचा के आता है। वो यूँ करके देखता है वहाँ तक। तो इस बुराई में ना पड़ो, तो वहाँ जाते ही किसी दीनी नेटवर्क से जुड़ जाओ। अच्छा, वहाँ के दीनदार भी यहाँ वालों से ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है। जो वहाँ दीनदार होते हैं ना, पर यहाँ से ज़्यादा अच्छे होते हैं वो, क्योंकि वहाँ बीच का आदमी चल नहीं सकता। वहाँ बुराई के ज़राए इतने, या तो इधर लुढ़क जाएगा या उधर लुढ़क जाएगा। तो वहाँ जाते तबलीग जमात से ताल्लुक़ कायम कर लो, उलमा मशाइख से ताल्लुक़, मस्जिदों से अपना ताल्लुक़ जोड़ लो, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम नहीं मना करते आपको बाहर जाने से, लेकिन हम कहते हैं कि जो यहाँ कमा रहा है उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं कमा रहा उसको चाहिए यहाँ से पहली फुर्सत में दफ़ा हो जाए। लेकिन गरीब आदमी जाए कैसे? बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है सबसे पहले। जिसके पास 25,000 पेट्रोल के पैसे नहीं है, उसको बाहर का वीज़ा, वो इतने नेक नहीं है कि गरीबों को गले लगाएं। वो आ जाओ भाई, जो गरीब है हम, वो कहते हैं तेरे पास पैसा कितना है, स्टेटमेंट जमा करानी पड़ती है, फिर जाके वीज़ा लगता है, समझते हो। और वो सच्ची मुच्ची का पैसा देखते हैं, झूठी मुठी कभी नहीं देखते। बाज़ लोग यूके जाने के लिए एकदम अपने दोस्त से का 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे, उससे यूके का वीज़ा नहीं मिलता, हमेशा के लिए रिजेक्शन मिल जाती है उससे। वो देखते हैं कि शक्ल से लग रहा है दुकान पकौड़ों की है, अकाउंट से लग रहा है कि बातें करोड़ों की हैं। तो उनके यहाँ ऐसे बैठे हुए होते हैं इंजीनियर, जो आपकी शक्ल देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि इस शक्ल पे ये इतने पैसे जचते भी हैं कि नहीं जचते हैं। तो झूठी मूठी के पैसे मत दिखाओ, सच्ची मुच्ची के दिखाओ।